بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں تنویر احمد۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتاب کا عنوان ہے اوٹ پٹانگ، اور انشائیہ کا نام ہے بکواس۔ میں نے اپنے ایک دوست جو کہ بکواس کے نام سے مشہور ہے سے کہا، یار میں بکواس پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ بولا، پھر بکواس ہی لکھو گے نا، اور کیا لکھو گے؟ میں نے کہا، بھولے بادشاہ، لوگ بکواس ہی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی لکھاری کوئی عقل کی بات لکھنے لگے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ عقل کی بات اور دلیل کی بات یہاں سنتا کون ہے؟ سچ کے رسیا اپنی زندگی کے دشمن اول ہوتے ہیں، اس لیے دوست روم میں وہی کچھ کیجیے جو اہل روما کرتے ہیں۔ تم نے سنا نہیں کہ جہاں سب احمق ہوں وہاں عقل مند بن کر رہنا سب سے بڑی حماقت تصور کی جاتی ہے؟ تو اس لیے میں نے اپنا موضوع بکواس چنا ہے۔ ویسے سچ پوچھیے تو ہم زندگی میں زیادہ بکواس ہی کرتے ہیں۔ میں نے ایک طالب علم سے کہا، ٹام جونز پڑھو، یہ فیلڈنگز کا ناول ہے جو 18ویں صدی میں لکھا گیا۔ کئی دنوں بعد ملا اور کہنے لگا، یہ آپ نے کیا بکواس ناول پڑھنے کے لیے کہہ دیا؟ میں نے اسے ڈانٹا، سنو یہ تو انگریزی کا بہت بڑا ناول ہے، تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ نہیں سر، نہیں، میری بکواس ہے۔ وہ جو ایک حرام زادہ ہے اس کو ہیرو بنا دیا گیا، اور جو شریف زادہ ہے اسے ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ بھلا یہ کیا ادب ہے؟ بکواس ہے سب، نری بکواس۔ میں ہنس پڑا، چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا تو بکواس میں عقل تلاش کرنے لگے گا۔ بہت سو کو تو شیکسپیئر کے ڈرامے بھی بکواس لگتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتے، یا اس لیے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا چھوڑیے، اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت بکواس کی جا سکتی ہے۔ سوچئے نا، میرا ایک دوست تھا، اتنی محنت سے اس نے پڑھائی کی، دن میں پڑھتا، رات کو پڑھتا، گھر کا کام بھی کرتا، ایم اے کر گیا، اور کچھ یوں ہوا کہ نوکری بھی مل گئی۔ بڑا خوش ہوا، اور چند مہینے بعد ملا اور کہنے لگا، یار نوکری کیا ہے، نری بکواس ہے، باس جینے ہی نہیں دیتا، ہر بات پر ڈانٹتا ہے۔ کیا میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ ڈانٹ کھائے جاؤں اور بے وجہ ڈانٹ کھاتا جاؤں؟ وہ کہتا کہ میں سچ بولتا ہوں اور تم سچ سن نہیں سکتے۔ بھلا سوچو، اگر میں سچ بولوں تو کیا وہ سن سکے گا؟ نہیں، نری بکواس ہے نوکری۔ کوئی ہندوستانی فلم تھی، اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے۔ میں اور میرا دوست فلم دیکھنے گئے، اسے پسند نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ کیا بکواس ہے، اس میں کچھ رومانی مکالمے ہیں، 2-4 بے ڈھنگے نغمے ہیں، ہیرو اور ہیروئن کا ملاپ ہے، اور کیا ہے؟ یار ہم نے 3 گھنٹے ضائع کیے۔ وہ بولا، اچھا یہ بکواس کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے، جو چیز سمجھ نہ آئے وہ بکواس ہے، اور کبھی کبھی جو سمجھ آ جاتا ہے وہ بھی بکواس ہی لگتا ہے۔ میرے پاس فلسفے کی کتاب تھی، میں بڑے انہماک سے پڑھ رہا تھا۔ ایک دوست آیا، کیا پڑھ رہے ہو؟ بہت عمدہ فلسفے کی کتاب ہے، میں نے کہا۔ وہ بولا، سب بکواس، نری بیکار۔ تم نے وہ بیل کی کہانی سن رکھی ہے نا؟ بیل کے مالک نے بیل کے گلے میں گھنٹی ڈال رکھی تھی کہ وہ اگر چلتا ہوا رک گیا تو گھنٹی نہیں بجے گی، اور مجھے معلوم ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ اگر وہ کھڑا کھڑا گھنٹی بجانے لگ گیا تو؟ وہ بولا، وہ بیل ہے، فلسفی نہیں۔ اسے کسی کا قول یاد آیا، پڑھا لکھا شخص وہ ہوتا ہے جو مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر فلسفی مسائل کے حل کو مسئلہ بنا کر پیش کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تاریخ کی کتاب اٹھا لیجئے، کہنے والے کہتے ہیں، یار تاریخ تو بس تاریخ ہوتی ہے، جنگوں اور رومان کے قصے ہیں، اور دھرا کیا ہے اس میں؟ سب بکواس ہوتی ہے، تاریخ میں کچھ سچ نہیں ہوتا۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ جس جھوٹ پر سب کا اتفاق ہو جائے گا وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اور تاریخ کہلواتا ہے۔ ویسے سچ تو یہی ہے کہ زندگی میں بکواس کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے۔ تقیہ کلام نظر آتا ہے اور میں سوچنے لگتا ہوں کہ اس میں کچھ سچائی بھی ہوگی۔ کبھی کبھی مجھے بھی زندگی عجیب و غریب لگنے لگتی ہے۔ پیدا ہوئے، پڑھا، شادی کی، بچے ہوئے اور مر گئے۔ کیا نمایاں کام کیا، کون سی نئی بات کی، بس وہی گھسا پٹا اسلوب حیات۔ سچ مچ یہ سارا عمل بکواس ہی بکواس لگنے لگتا ہے۔ کئی دفعہ تو ساری شاعری ہی بکواس لگنے لگتی ہے، لغو لگنے لگتی ہے، لا یعنی اور بے معنی لگنے لگتی ہے، اور کبھی موسیقی، کبھی شوہر بکواس لگتا ہے تو کبھی بیوی۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی بکواس ضروری بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ عقل کی باتیں کرتے رہیں، دانش کا تڑکا لگاتے رہیں، افلاطون کے پڑپوتے اور سگڑ پوتے بنتے رہیں،
تب بھی کیا مزہ آئے گا، کبھی کبھی دل کو اپنے آپ تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، کسی نوجوان سی لڑکی کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان کی رشتہ دار ہو، لیکن ہم لوگوں نے کہے لگانا شروع کر دیے۔ اگلے دن ان سے ملاقات ہوئی اور وہ ہماری ہنسی چھوٹ گئی۔ سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بولے، عزیزو، میں کوئی پتھر نہیں، انسان ہوں۔ ویسے گدھو، وہ تو میری بیٹی تھی۔ علامہ اقبال نے بھی تو یہی کچھ کہا ہے نا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہاں نا، دل کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے، تبھی بات بنتی ہے۔ بڑے سے بڑا عالم، دانشور، مفتی اکثر و بیشتر دل کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ ہٹلر بھی ایوا براؤن پر مر مٹا تھا، عطا ترک بھی کسی حسن کا نشانہ بنا تھا، اور ہمارے قائد اعظم بھی کسی کے سحر میں آ گئے تھے۔ اگر یہ سب لوگ اس حماقت کا شکار نہ ہوتے تو وقت سے پہلے گزر گئے ہوتے، مر گئے ہوتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ بوڑھے ہو کر بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچہ بن جاتے ہیں، بچوں کی سی آواز نکالتے ہیں، اور تنہائی میں وہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں جنہیں آپ چاہیں تو بکواس کی ذیل میں لا سکتے ہیں۔ بس ہماری رائے یہ ہے، ہاں یہ رائے بھی بکواس ہو سکتی ہے۔ عقل کی باتیں ہونی چاہیے اور بے عقلی کی بھی۔ کبھی آنسو آئیں تو رو لینا چاہیے، کوئی موقع ہاتھ آئے تو کہے بھی لگا لینے چاہیے، اور اگر کہیں نظر اٹھ جائے تو اٹھ جانا بھی نظر کا حق ہے۔ نظر آخر نظر ہے، بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی۔ اگر دل کسی پر آ جائے تو آ جائے، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، تو کیا اسے پھانسی پر چڑھا دیں، اس پر بھی فتویٰ صادر کر دیں؟ پھر تو مر ہی جائے گا بیچارہ اور ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے عقل اور بیوقوفی لازم و ملزوم ہیں۔ دانشوری اور حماقتیں دونوں زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ ہم نے کوئی دانش کا پیکر نہیں دیکھا جس سے کبھی بھول چوک نہ ہوئی ہو یا کسی نے کبھی بکواس نہ کی ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، صحت کے لیے ضروری، بڑا تیر بہدف نسخہ ہے لمبی عمر پانے کا۔ کبھی کبھی بولتے جائیے، بیکار بولتے جائیے، بے مقصد بولتے جائیے۔ ہاں نا، ہم نے کبھی کبھی کہا، ہمہ وقت نہیں۔ ہماری رائے میں بکواس یا بیہودگی کوئی اتنی بری بات نہیں، ویسے بھی ہماری تمام اقدار اضافی ہی ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں کسی کی بکواس اتنی اچھی لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بے تکی سنتے رہیں، سر دھنتے رہیں، اس میں کھوتے رہیں۔ اگر اس بات پر شک ہو تو کسی کلب میں جا کر دیکھ لیجئے، اگر ممکن ہو تو کسی کو اپنے محبوب سے باتیں کرتے سن لیجئے، کبھی میاں بیوی کی گفتگو سن لیجئے۔ بس اتنی ہی بکواس کافی ہے، شاید زیادہ بکواس میں کر بھی نہ سکوں اور آپ بھی نہ سن سکیں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ انشائیہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔